وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور، وعلى آله المصابيح الغرر، وأصحابه السرج الزهر، صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العلي العظيم۔ نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر نذرانہ درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت ہو چکا، آپ حضرات بہت سے ذخائر علمی منظوم اور منصور شکل میں سماعت کر چکے، اب اس کے بعد میری کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی، مگر نام پکارا گیا ہے تو کچھ میں حاضر کر دوں گا اور وقت کی قلت کی بھی رعایت رکھوں گا۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ میں مقرر نہیں ہوں، مدرس ہوں۔ لوگ مجھے خواہ مخواہ جلسے گاہ میں بلا لیتے ہیں تو میں بھی زبردستی درسگاہ جلسے گاہ کو بنا لیتا ہوں۔ اس لیے اب درسگاہی آداب کے ساتھ آپ حضرات کو میری بات پر توجہ کرنی۔ درسگاہ میں کوئی طالب علم مسکرا دے تو اس کی گوشمالی ہو جاتی، اور زیادہ شور سبحان اللہ کا ہو تو اس پر بھی ڈانٹ پلا دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ بہت ہی انہماک اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو کی طرف نظر رکھیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بولنے، سمجھنے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی ایسی ہی چیزیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، مگر جس طرح سے اس کائنات کی ہر چیز برابر نہیں ہے، اسی طرح سارے انسان بھی برابر نہیں۔
یہ تو وہابیوں کے اندر شیطان کی تخمریزی آ گئی، جو کہنے لگے کہ نبی ہمارے جیسے، ہم ان کے جیسے۔ ارے نبی کے جیسا کیا ہوگا؟ یا اللہ، میرا پیارا نبی تو وہ ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے چیزوں میں چمکا۔ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ انبیاء سے کہوں کیوں صاحبو، انبیاء سے کہوں کیوں صاحبو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو سب کا جواب کیا ہوگا؟ سارے انبیاء ایک زبان جواب دیں گے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ یہ ایسے بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ پھر اب انسانوں میں اللہ تعالی نے انسانیت کا سب سے بڑا کمال انبیاء و مرسلین کی ذات میں سمو دیا، جس نے ان کی بارگاہ کا جلوہ پایا، وہ بھی انسان کامل بننے لگا۔ یہ شان۔ اب ان انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء و مرسلین کا ہے، اور انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اونچا درجہ رسول پاک کے صحابہ کرام کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس میں جس طرح سے ہر چیز برابر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انبیاء برابر نہیں، اسی طرح صحابیت میں بھی سب برابر نہیں۔ صحابی ہونے میں تو سب ہیں، مگر سب صحابی برابر نہیں۔ ہر صحابی کی ایک شان۔ فرماتے ہیں میرے آقا کائنات، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ ایک مرتبہ میرے استاد العلماء سرکار حافظ ملت نے بخاری پڑھتے پڑھتے سبق 5 منٹ پہلے بند کر دیا۔ فرمایا سب لوگ ایک ایک حدیث سناؤ اور اس کا ترجمہ زبانی سناؤ۔ میں نے یہی حدیث پڑھی۔ جب میرا نمبر آیا فرمایا ترجمہ کرو۔ میں نے ترجمہ کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فرمایا کیا ترجمہ کیا؟ برا نہ کہو، یہ بات تو بالکل ٹھیک، بھلا نہ کہو کا کیا مطلب؟ واہ کیا اصلاح فرمائی! وہ صاحب جو ابھی اس حدیث کا ترجمہ اسی طرح کر رہے تھے، ان کو بھی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ہاں، تو اس طرح اصلاح ایک ایک لفظ کی میرے شیخ فرمایا کرتے۔ اب میرے صحابہ کو برا نہ کہو،
کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر جو بلکہ آدھے سیر کے برابر بھی نہ پہنچے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ صحابی کا درجہ کیا جانو؟ صحابی کے ہاتھ کا مرتبہ کیا سمجھو؟ اس ہاتھ سے اگر آدھا سیر جو راہ خدا میں نکل گیا تو پورے سونے کے پہاڑ کا صدقہ و خیرات اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب ذرا سوچو، جس ہاتھ سے مس ہو کر جو نکلا وہ جو ایسا بے مثال ہو گیا کہ سونے کا پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس ہاتھ کی شان کیا ہوگی اور ہاتھ والے کا مرتبہ کیا ہوگا؟ مگر آج کل کچھ ہاتھی ایسے پیدا ہو گئے کہ اپنا موٹاپا دیکھتے ہیں مگر انسان کی انسانیت نہیں دیکھتے۔ سمجھ گئے؟ انسان مختصر ہے مگر ہاتھی سے زیادہ بہتر۔ ہاں، تو اس لیے اب ان صحابہ کی شان یہ، امیر معاویہ کو تم کچھ بھی کہو، صحابی تو ہے۔ صحابی کے لیے زبان، میرے آقا نے زبان کھینچ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی فمن احبہ فبحبی احبہ ومن ابغضہ فببغضی ابغضہ۔ اللہ کی شان یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد کرو۔ سنو، یہ میرے صحابی کا مرتبہ ہے، ان کی یہ شان ہے کہ جو ان سے محبت رکھے گا تو اسی لیے محبت رکھے گا کہ اسے مجھ سے محبت، اور جو ان سے بغض اور نفرت رکھے گا اسی لیے رکھے گا کہ اسے مجھ سے محبت نہیں نفرت ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جن کی محبت کو رسول پاک نے اپنی محبت اور جن کے بغض کو اپنے ساتھ کے بغض کو کا معاملہ قرار دیا ہو، وہ اب اپنی کھوپڑی کا امتحان دے۔ مجھے اس سے میں سمجھائی دے۔ ہاں، اللہ کی شان ہے، قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہونی ہیں۔ سمجھ گئے؟ قیامت کی علامتوں میں یہ نہیں ہے کہ لوگ نمازیں خوب پڑھنے لگیں گے اور بہت نیک ہو جائیں گے اور بالکل ہر وقت اللہ میں لگے رہیں گے، دنیا سے ایک پائی کا تعلق نہیں ہوگا۔ یہ علامت نہیں ہے۔ علامت یہ ہے کہ برائیاں عام ہونے لگیں اور نیکیوں کی طرف سے رغبت ہٹ جائے گی۔ یہ ہوگا کہ رسول پاک نے فرمایا اچھوں کی اور گزرے ہوئے لوگوں کی تحقیر کی جائے گی اور اپنی بڑائی کی جائے گی۔ یا اللہ، جن لوگوں کو اپنا قد معلوم نہیں وہ معاویہ کا قد ناپنے چلے۔ اس لیے سنو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اگر کوئی عیب ہوتا تو بخاری جیسا جلیل الشان امام الحدیث امام المحدثین ان کی ایک حدیث کی اپنی کتاب میں نہ لکھتا۔ یہاں تک کہ وہ حدیث من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ کس کی روایت ہے؟
امیر معاویہ کی روایت، اذان کے جواب کے الفاظ یہ کس کی روایت میں؟ امیر معاویہ کی روایت ہے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لو۔ اس طرح ان بڑے بڑے ائمہ نے، امام بخاری، مسلم اور تمام ائمہ نے امیر معاویہ کی کوئی بات سنی نہ ہو۔ سبحان اللہ، میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس روز سیدنا امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی، اس روز سے امیر معاویہ خلیفہ راشد ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ٹٹ پٹیا لوگ امام احمد رضا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ذرا ہوش میں وہ بات کریں۔ اب آئیے صحابہ کرام میں امیر معاویہ کا تو یہ تذکرہ ذکر، اب ناپنے والے ابو بکر کے بھی پیدا ہوئے کہ ابو بکر اونچے کہ علی اونچے، تو کسی نے ناپ تول کر کہا امامت میں علی اول نمبر، خلافت میں ابو بکر نمبر 1۔ مجھے جیسے ہی یہ آواز آئی میں نے کہا کہ سبحان اللہ، ایسا بولنے والے کو کم سے کم باہر شریعت تو پڑھ لینی چاہیے تھی۔ امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ امامت کبریٰ خلافت کو کہتے ہیں، امامت صغریٰ مسجد کے امام صاحب کو ملتی ہے۔ ہاں، یہ امام کبیر نہیں ہے، ہاں یہ امام صغیر ہے، ہاں بچہ امام۔ اور بڑے بابا امام جو ہوتے ہیں وہ ہیں خلفاء۔ تو اس خلافت کا درجہ اور امامت کا درجہ ایک ہے، تو اب یہ کہنا کہ امامت میں ایک تو مطلب خلافت میں نمبر 1، اور یہ اگر خلافت میں نمبر 1 تو امامت میں نمبر 1، تو آپ کی بات کا اول اور آخر دونوں ہی ایک دوسرے کو جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے اب میں بتاؤں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت مولا علی کے بڑے عقیدت مند اور ان کے رفیق کار مالک ابن اشتر نخعی نے کہا، حضور آپ کے پہلے کے خلفاء کرام کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں بہت ہیں، آپ کے زمانے میں وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ تو اب ان کا جواب سنو۔ مولا علی فرماتے ہیں، سنو، ان لوگوں کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم لوگ۔ کیا مطلب یہ کہ وہ اس مرتبے میں تھے کہ ہم لوگوں کو مشورہ دینا، ہم مشورے کا مرتبہ ہمیں اپنے قریب رکھتے، اور اس وجہ سے ان کی فتوحات بہت آگے رہی۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ اخلاص سے خلافت چلاتے اور ہم لوگ اخلاص سے مشاورت سنبھالتے۔ یہ تو اس طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بارے میں خود مسند ابی یعلا میں بسند صحیح یہ حدیث موجود ہے۔ اس سند کی
صحت کے بارے میں امام امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی شرح بخاری فتح الباری میں لکھا کہ وہ حدیث صحیح ہے جو ابو یعلا میں ہے کہ انا علی بايع ابا بکر فی اول وہلۃ، پہلی جھونک میں جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ حضرت علی اس میں شریک تھے، انہوں نے بھی کی. سمجھ گئے؟ یہ بیعت عام تھی. البتہ بیعت حل و عقد یہ حضرت مولا علی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کی. بخاری شریف میں بھی اس کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں. چلیے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک شان ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی نے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خدیجۃ الکبریٰ نے، کچھ کہتے ہیں زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان حضرات نے تو امام اعظم نے قول فیصل بتایا کہ بڑوں میں ابو بکر نے پہلے، بچوں میں علی نے پہلے، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ نے پہلے. واہ، میرے امام ناپ نہیں رہے، بلکہ اس میں سمجھنے کا شعور پیدا کرنا کہ کس طرح سے لوگوں کی بزرگیوں کا مرتبہ قائم رکھنا. چلیے اب آئیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صاحب تدبیر ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کو ہر مشورے پر مقدم رکھتے. بخاری شریف میں مجھے وہ حدیث یاد آئی، غزوہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. جب غدیر اشتات پر پہنچے، ایک گاؤں کا نام ہے، غدیر اشتات پہنچے تو آپ کا ایک خزاعی جاسوس، بنو خزاعہ کے تھے وہ آ کے خبر دینے لگے کہ مکے والے پوری فوج لے کر مقام اشتات پر آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کو مکے جانے سے روکیں گے، جنگ کریں گے. تو رسول پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تم لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب وہ مکہ چھوڑ کر کے ادھر آ گئے تو ہم لوگ راستہ بدل کے مکے میں چلی جائیں اور اس پر قبضہ کر لیں؟ اگر وہ لڑنے کے لیے آ گئے تو ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے، نہیں تو ترکناہم مہزومین، ہم ان کو شکست خوردہ چھوڑ دیں گے. تو کیا تم لوگوں کی یہ رائے ہے؟ یوں پوچھا. جوان لوگ گھٹ سے اس رائے کو پسند کرتے. جیسے ہی میرے آقا نے یہ سوال کیا، ابو بکر صدیق پکار اٹھے، یا رسول اللہ انما خرجت لبیت اللہ، آپ صرف بیت اللہ کے ارادے سے نکلے عمرہ کرنے، اس لیے یا رسول اللہ آپ اپنے مقصد پر نظر رکھیے. اگر
راستے میں کہیں وہ روکیں گے تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ آپ اپنے مقصد پر رہیں۔ حضور نے فرمایا امشوا بسم اللہ، چلو اللہ کا نام لے کر۔ اب یہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ابو بکر صدیق کے مشورے کی رسول پاک کے یہاں کتنے اونچے طبقے تھے یا کیا اس کی شان تھی، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں سب سے قریب بیٹھا کرتا اور ان کے مشاورت پر عمل ہوا کرتا تھا۔ مغازی میں زیادہ تر حضرت ابو بکر و عمر کے مشوروں سے جاتے لوگ سفر کرا کرتے، اسی طرح غزوات اور سرایا ہوتے تھے۔ بس اب حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ جب مکے والوں کی اذیت سے پریشان ہوئے تو آپ تھوڑا سا اپنا سامان گٹری باندھ کر نکل پڑے۔ راستے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن دغنہ ملا۔ ابن دغنہ مکے کے سرداروں میں سے ایک، وہ کہتا ہے اینا یا ابا بکر، کہاں جا رہے ابو بکر؟ کہ مکے والے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں اور میرے اوپر وہ اذیتوں کی کسر نہیں چھوڑتے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں دل کھول کر میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا اے ابو بکر، آپ کے جیسا مدبر اور لوگوں کی خبرگیری کرنے والا، بے سہاروں کا سہارا بننے والا آدمی مکے سے چلا جائے تو مکے میں رہے گا کیا؟ میں آپ کو جانے نہ دوں گا کہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ میں ذمہ لیتا ہوں ابو بکر کہ تم کو کوئی اب اذیت نہ پہنچائے گا۔ ابن دغنہ ان کو لے کر واپس مکے آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آیا، آ کر ابو بکر سے کہا آپ اپنے گھر جائیے، اور خود ابو جہل کے پاس آیا۔ ابو جہل سے کہا ابن دغنہ نے اے ابو جہل، میں نے ابو بکر کو امان دے دی ہے، کوئی ان کی عبادت میں رکھنا نہ ڈالے۔ تو کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ان سے کہو کہ گھر میں جیسی عبادت چاہیں کریں، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ کچھ دنوں تک ابو بکر صدیق گھر کے اندر رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ رب کی عبادت چھپ چھپ کر کے کرنے کا کیا مطلب؟ یہ دین آیا ہے دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس لیے اپنے گھر کے دروازے پر ایک چبوترا بنوایا۔ اب اس چبوترے پر مصلی بچھا کر عبادت میں مصروف گئے، قرآن پڑھتے اور آنکھوں سے نماز میں قرآن مجید پڑھتے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آنکھیں اشک بار بار، مرد عورت بوڑھے بچے چاروں طرف کھڑے ہو کر ان کی نماز کا نظارہ کرتے اور ان کے آنکھوں کے ساتھ تلاوت قرآن پر ان کی بھی آنکھیں بیٹھنے لگتی۔ یہ منظر آیا۔ رفتہ رفتہ یہ بات ابو جہل کو پہنچ گئی۔ اس نے کہا ابن دغنہ کو بلا کر اے ابن دغنہ،
اب میں نے کہا تھا کہ وہ گھر میں عبادت کریں تو ہم رخنا نہ ڈالیں گے، وہ گھر کے باہر آ گئے، انہوں نے چبوترا بنا لیا، ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں اب بہک رہے ہیں، اس لیے ان کو اندر واپس کرو، اندر واپس نہ جائیں تو اپنی امان واپس لو۔ وہ بھاگا آیا، ابن دغنہ، اے ابو بکر، میں نے تو کہا تھا گھر میں عبادت کرو، کہاں کہا تھا تو کہ پھر آپ گھر میں واپس جائیے یا میری امان مجھے واپس دیں۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کیا کہ اے ابن دغنہ، تو اپنی امان واپس لے جا، میرے لیے میرے رب کی امان کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر عبادت اسی طرح جاری رہی۔ ابو جہل بڑا پریشان ہوا کہ اس طریقے عبادت تھے تو ہمارے بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب میں ایک عجیب مزاج پیدا ہوتا جا رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت ایسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ بہرحال پھر لوگوں نے اب تنگ کیا، یعنی ابو جہل کے غنڈوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا، تو آپ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، عرض کی میں وہ ہجرت کرنے کی اجازت لینے آیا، فرمایا کہ ابھی ٹھہرو۔ انہوں نے عرض کی کہ اتطمعوا ان یؤذن لک فی الخروج، کیا آپ کو امید یہ ہے کہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت ملے گی؟ جی ہاں ملے گی، امید ہے مجھے۔ تو کہتے ہیں تب میں کہتا میں انتظار کروں گا، آپ کا انتظار کروں گا۔ کیا مطلب؟ کتنا ہی وقت لگ جائے اجازت ملنے میں، لوگ میرے اوپر کتنا ہی ظلم کے پہاڑ توڑیں، مگر میں رسول پاک کے ساتھ ہی ہجرت کروں گا، ساتھ ہی ہجرت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح انہوں نے ایک روز ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کو رسول پاک ہمارے گھر آئے، ہمیشہ صبح یا شام آتے تھے مگر اس روز دوپہر کو آئے۔ عرض کی وہ آئے اور دروازے ہی پہ فرمایا کہ کہاں ہو، کہاں ہو؟ اخرج من عندک، جو تمہارے پاس ہیں ان کو ہٹاؤ اور تم آؤ میرے پاس۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میری دونوں بیٹیاں ہیں اور عبد الرحمن تو یہاں ہے نہیں، بیٹیاں یہ دینان دینک، آپ ہی کے دین پر یہ چلتی ہیں، تو ان سے کوئی بات چھپانے سے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا اے ابو بکر، قد اذن لی، مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اب آپ سوچیں اس راستے میں کیا مصائب و آلام ہوئے اور کس طرح سمندر کے کنارے والے راستے تھے۔ عامر ابن فہیرہ نے ہجرت کی گائیڈنگ کی، یہ سب بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مدبر کیسے تھے۔ جس وقت رسول پاک کا وصال شریف، اس وقت مدینے میں کوہرام مچ گیا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی، آنکھیں اشک بار، اور حضرت چلیے بھائی مائک ہٹا دیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں حضرت سیدنا
ہمارے فاروق رضی اللہ مسجد میں پہنچے اور گرج گرج کر بات کرنے لگے کہ منافقین خوشی منا رہے ہیں کہ رسول اللہ مر گئے، سن لو وہ زندہ ہیں اور آئیں گے۔ تمام اتنے میں حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، مگر وہ جوش میں بیٹھے نہیں، تو اب آپ ایک کنارے کی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اور سب لوگوں کا رخ عمر کے بجائے حضرت ابوبکر کے الفاظ فرماتے ہیں شہادتین پڑھنے کے بعد من کان یعبد اللہ